بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رات سونے سے پہلے صرف 3 بار یہ کلام پڑھ لو اور صبح جب آنکھ کھلے گی نا تو اپنی تقدیر بدلتے خود دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ رات کو پڑھ کے سو جائیں اور صبح دولت کی بارش ہو جائے؟ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، کبھی غور کیا ہے؟ کیا کبھی تمہاری زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ جاگنے کے بعد ہر طرف خوشحالی، ہر طرف رحمت اور ہر طرف رزق ہی رزق اور دولت ہی دولت تمہیں نظر آئے؟ شاید تمہیں یقین نہ آئے، مگر یہ راز انہی خوش نصیبوں کو ملتا ہے جنہیں اللہ اپنی غیبی مدد عطا فرماتا ہے۔ آج میں وہ خزانہ تمہارے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو نہ صرف غربت کو جڑ سے ختم کرتا ہے بلکہ بیماری، دکھ، تنگ دستی اور رشتوں کی رکاوٹیں سب کچھ دور کر دیتا ہے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں، یہ وہی برکت والا عمل ہے جسے اولیاء کرام نے بیان کیا اور ہزاروں لوگوں نے آزما کر اپنی زندگی بدلی۔ سوچو، ایک رات کی محنت، صرف 3 بار پڑھنا، اور اس کے بعد صبح کا سورج تمہیں نئی خوشخبری، نیا نصیب اور دولت کی ایسی چمک دے کہ گھر کے کونے کونے میں برکت ہی برکت ہو، نہ غم رہے، نہ دکھ رہے، نہ محتاجی رہے۔ یہ راز ان بندوں کے لیے ہے جو واقعی بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کا دروازہ کھلے اور ان پہ غیبی خزانے برسیں۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ہے، صدیوں پرانا راز جو آج تم تک پہنچا ہے۔ بس اسے سنو، سمجھو، پورے یقین کے ساتھ پڑھو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ کل جب آنکھ کھلے گی تو تم خود گواہ بنو گے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ رات کے پرسکون لمحوں میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے نا اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اگر ایک بندہ صرف 3 بار ایک خاص کلام پڑھ لینا تو صبح جب آنکھ کھلے گی تو اسے ایسا لگے گا جیسے قسمت کا دروازہ اچانک کھل گیا ہو۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ صرف ایک رات کی دعا نے پورا مقدر بدل دیا ہو؟ شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن یاد رکھو، اللہ کی قدرت کے آگے کچھ ناممکن نہیں۔ لوگوں نے مذاق کیا، پہلے ہنسی اڑائی، مگر جب عمل پڑا تو وہی لوگ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے اعتبار نہ کیا، لیکن جب ایک رات آزمایا تو صبح ہمارے حالات بدل گئے، غربت ختم ہوئی، رزق بڑھ گیا، دل کو سکون ملا، اور وہ دعائیں پوری ہو گئی جو برسوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ وہ کلام ہے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ دولت کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ سوچو کیسا منظر ہوگا جب صبح کے وقت تمہارا دروازہ کھلے اور خوشخبری اندر داخل ہو، تمہارے گھر کے کونے کونے میں برکت ہی برکت ہو۔ جہاں پہلے تنگ دستی تھی وہاں رزق اور دولت کی فراوانی ہو، جہاں پریشانیاں تھیں وہاں سکون ہو، اور جہاں دکھ تھے وہاں خوشیاں ڈیرے ڈال دیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے جو انسان کی قسمت بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک رات کا یہ معمولی سا عمل تمہارے لیے ایسی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے جس میں نہ قرض ہوگا، نہ بھوک ہوگی، نہ بے سکونی ہوگی، بلکہ جہاں جاؤ گے عزت ملے گی، محبت ملے گی، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمتیں اور رزق لے کر اتریں گے۔ یہ راز کوئی عام بات نہیں، یہ ان بندوں کے لیے ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تم بھی اگر اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو نا، اگر چاہتے ہو کہ غربت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ بیماری اور دکھ تمہارے راستے سے ہٹ جائے نا، تو یہ عمل پوری توجہ کے ساتھ سنو اور پھر عمل کرو۔ یاد رکھو، کبھی کبھی اللہ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔ آج رات تم بھی یہ آزما لو، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پہ یقین کے ساتھ سو جانا۔ پھر جب صبح آنکھ کھلے گی نا تو خود دیکھنا کہ تمہاری دنیا کیسے بدلتی ہے، تمہارا نصیب کیسے کھلتا ہے، اور دولت رحمت کیسے تمہارے دروازے پہ آتی ہے۔ پیارے بھائیوں، پہلا وظیفہ 3 بار یا ربنا کا آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے پہلا وظیفہ، پہلے وظیفے کے ساتھ جو الفاظ شامل کرنے ہیں نا، پہلے یہ سن لو، پھر آگے بڑھنا۔ آگے کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے نا یہی پر ہے۔ آگے صرف آپ بھائیوں بہنوں کو سمجھایا جائے گا کہ تعداد ترتیب ابھی اسی وقت بتائی جائے گی۔ اب آپ نے دیکھے کرنا کیا ہے، رات کو آپ نے 3 بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا کے ساتھ آپ نے
صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، رات کو سو جائیں، بالکل لیٹ جائیں تب پڑھیں، بہت اچھا ہے۔ اگر آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، رات کو سوتے وقت پڑھ لیں۔ اس عمل کو پڑھنے میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اے میرے غریب بہن بھائیوں، 20 سیکنڈ لگتے ہیں، 20 سیکنڈ میں حالات بدل جائیں گے۔ قرضے دور، بیماری دور، بندش دور، عمل بندش، جادو، بد نظری دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے رات کو سب سے پہلا وظیفہ یا ربنا، یا ربنا، اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا، یا ربنا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ربنا تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو میں ترتیب بتانے لگا ہوں نا، اس ترتیب سے یا ربنا کا وظیفہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور نہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں پوری دنیا کو اس وقت چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پوری دنیا کو کھلا چیلنج کرتا ہوں۔ اگر آپ نے صرف ایک رات یہ عمل پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے رات کو چاہے عشاء کے بعد پڑھیں، پہلے وقت سمجھ لیں، اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، کوئی بھی آپ کا ملک ہے، آپ کے ملک میں جیسے ہی رات عشاء کی نماز ہو جائے، آپ رات کو عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو عمل پڑھتے ہیں، پھر فون پہ لگ جاتے ہیں، دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں ایسے نہ کرنا، اپنے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ ایک رات کا عمل ہے، پوری زندگی میں ایک رات پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ سن لیں، یا ربنا، اور آپ نے کیا پڑھنا ہے، میری جھولی بھر دے، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلے سنیں، سمجھیں، پھر آگے بڑھیں۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، 1 بار ہو گیا۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، 3 بار ہو گیا۔ صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے، یعنی کہ میری بات سنیں، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے نا، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ لازمی پڑھیں۔ اگر جو نہیں پڑھ سکتا، وہ شخص، وہ بہن، وہ بھائی، وہ دوست، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھا، اگر یاد ہے، نہیں آج چھوڑ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے، کھڑے نہیں ہونا، اگر بستر پر لیٹ کے پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، اور رات کو جب پوری طرح لیٹ جائے یا دنیا سے فارغ ہو جائے نا، اور اسی لیے میں نے سامنے لکھا ہے رات کو سوتے وقت 3 بار پڑھ لیں اور صبح تماشا دیکھیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا، لیٹ کر یا بیٹھ کر، اگر بیٹھ کے عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں یا رات کو لیٹ نائٹ بھی پڑھتے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں۔ کوشش کریں کہ فضول کاموں سے بچیں، ایک رات پڑھیں، چاہے روز رات پڑھیں، اور یہ ویڈیو اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے۔ یہ وعدہ کریں مجھ سے، مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا، میرے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی پڑھے گا نا، پہلے تو وہ ہنسے گا، وہ کہے گا یار یہ کیسے ہوگا، صبح دولت کے ڈھیر، لیکن صبح اس سے جب دولت ملے گی نا تو آپ کو دعائیں دے گا، ساری زندگی آپ کے پاؤں پکڑ پکڑ کے چومے گا۔ اور آپ نے مثال کے طور پہ آج رات یہ عمل پڑھ لیا، آپ کو لوگ پتہ ہے صبح کیا کہیں گے، تو نے کیا پڑھا تھا رات میں، تجھے تیری ماں کی قسم ہے، تو بتا دے ہمیں، تو بتا دے تو نے پڑھا کیا ہے، کہ تیرے پاس یہ کہاں سے پیسہ آیا، یہ تو نے کوئی چوری کی ہے، تو نے کیا کیا ہے، ہمیں بتا۔ آپ لوگوں سے چھپتے پھریں گے، آپ دولت چھپاتے پھریں گے، آپ کے اکاؤنٹ بھر جائیں گے، آپ کے الماریاں بھر جائیں گی، لیکن پیسہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ رات کو پڑھو صبح بھی پیسہ، رات کو پڑھو صبح پیسہ آئے گا، دوپہر بھی آئے گا، شام کو بھی آئے گا، ساری زندگی آئے گا۔ ایک رات پڑھ لو، ساری زندگی پیسہ آئے گا، کبھی یہاں سے آئے گا، کبھی وہاں سے آئے گا۔ دیکھو میں جب پیسے کی بات کرتا ہوں نا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے آگے تو پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو بھائی پیسے کے بغیر کوئی چیز ہے اس دور میں؟ تم خود بتاؤ نا،
تم پیدا ہوئے تھے تو پیسے کے بغیر تم پیدا ہو گئے تھے اسپتال میں، تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، تم مرو گے بھی نا تو بھی پیسہ چاہیے۔ دیکھو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس دنیا میں ہمیں جینا بھی ہے تو ہمیں پیسوں کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے۔ ہر جگہ گھر کے اخراجات، کرایہ، یہاں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، کیوں مر رہے ہیں؟ پیسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دیکھو ہوش کے ناخن لو، صرف 3 بار پڑھ کے اگر تمہاری غربت دور ہو جائے، اگر 3 بار پڑھتے ہی تمہاری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اب آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا نا، وہی بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یا غنیوں کو عمل میں دوسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یا غنیوں کو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے یوں پڑھ لے، ایسے پڑھ لے، ویسے پڑھ لے، تیرے کام بنیں گے، تو یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں یا غنیوں ہمیشہ سے رزق اور دولت، مالی پریشانی، بیماری کے لیے پڑھا گیا ہے۔ یا غنیوں یعنی اللہ پاک کا بڑا ہی طاقتور نام ہے جس کا مطلب ہے رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا۔ اب آپ نے یا غنیوں کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن اس میں الگ کیا ہے، اس میں انوکھا کیا ہے کہ اثر کرتا ہے۔ دیکھیں آج آپ نے یا غنیوں کو بھی 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ 20 سیکنڈ میں سب پڑھ لو گے، 20 سیکنڈ میں رات کو سب پڑھ لو گے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگتا۔ میں 3 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، میری رات نہیں گزرتی اس عمل کے بغیر، میں اس عمل کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ خدا کا واسطہ میرے غریب بہن بھائیوں، آپ جیسے ہی آپ کے ملک میں عشاء کی نماز ہو نا، آپ عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پڑھنا ہے۔ رات عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے کسی وقت بھی پوری رات میں آپ لوگ ایک بار دوشی پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے سیدھے ہاتھ پہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا غنیوں کو ایک خاص جملے کے ساتھ 3 بار ہی پڑھنا ہے، صرف 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ سارا عمل جب کمپلیٹ ہو جائے گا نا، ایک جگہ بیٹھ کے پھر آپ سو جائیں، آپ صبح اٹھیں، آپ کی آنکھ جیسے ہی کھلے گی آپ کہیں گے کہ یہ بندہ سچی بات کر رہا تھا، ہمیں واقعی مدد آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں میں نے 2 دن پہلے ایک بھائی کو ہمارے وظیفہ بتایا، اس کے تکیے کے نیچے سے 15,000 روپے ملے۔ دیکھیں یہ اللہ کی مدد ہے، نہیں یقین جس کو تو نہ کرے۔ ایک ہمارے بھائی کو پچھلے ہفتے میں نے یہ عمل بتایا، اس کے گھر پر آ کے ایک شخص 1.5 لاکھ روپیہ دے کے گیا اور پتا چلا کہ بھائی اس کا کوئی دور کا رشتہ دار تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس طرح ہزاروں لاکھوں مسئلے موجود ہیں، یعنی کہ ایک بندہ بھی کوئی ایسا اب تک میری نظر میں نہیں گزرا۔ بیمار ہوتا ہے صبح بیماری دور، قرضہ ہوتا ہے تو صبح قرضے معاف، رات کو عمل کیا، دکان پہ گئے، گاہکوں کی لائنیں، یعنی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی کوئی مشکل پریشانی باقی رہتی ہی نہیں، بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، رشتوں کی بندش صبح ختم۔ یعنی کہ یہ عمل دنیا کا ایسا عمل ہے کہ ایک رات کوئی پڑھ لینا، دیکھیں آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ کب دوبارہ رات آئے، کب عشاء کی نماز ہو دوبارہ میری زندگی میں اس عمل کو پھر پڑھوں۔ ایک رات پڑھیں گے، صبح اٹھتے ہی معجزات دیکھیں گے، دوسری رات پڑھیں گے مزید معجزات دیکھیں گے، تیسری رات پڑھیں گے نا تو مزید معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ اس عمل کی کرامت ہے، میری باتوں پہ یقین نہ کریں، 3 بار پڑھیں، آزمائیں، پھر مجھے کہنا کہ آپ کا وظیفہ سچا تھا یا نہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے گا، 3 بار جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ والوں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل کا دوسرے نمبر پر طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا غنیوں آپ نے پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا غنیوں کے ساتھ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ المدد، یعنی آپ نے یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا غنیوں المدد، یہ 1 بار ہو گیا، یا غنیوں المدد 2 بار ہو گیا، یا غنیوں المدد 3 بار ہو گیا۔ کتنا وقت لگا؟ پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا، وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اب تیسرا سنیں، اب دیکھیں یہ تیسرے نمبر والا وظیفہ جو ہے نا، یہ ہے یا محمد کا، یعنی نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اور آج اور اس کے فوراً بعد میں آپ کو جو راز بتانے لگا ہوں نا، جو میں آپ کو آخری تسبیح سورہ کوثر کے بعد پڑھنے کے لیے دوں گا نا، میں کہتا ہوں آج کے بعد جو لوگ کہتے ہیں نا آپ کو کہ تیری غربت اور غریبی کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک رات میں ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ آپ کی غربت اور غریبی کا تماشا بنائے بیٹھے ہیں نا، جو آپ کا مذاق بناتے ہیں کہ تو کبھی ترقی نہیں کرے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اب آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے، پہلا یا محمد کو پڑھنا ہے
اس کے بعد 2 وظیفے اور ہیں، یہ سب آپ کے صرف 20 سیکنڈ میں انشاءاللہ پڑھ لو گے۔ پیارے بھائیو، اب پہلے آپ لوگ تیسرا وظیفہ سمجھ لیں۔ 2 وظیفہ پڑھ لیے، درود شریف پڑھ کے یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا غنی المدد کو بتائی ہوئی ترتیب سے 3 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے رات کے اس طاقتور عمل میں جسے پڑھتے ہی صبح کروڑوں نہیں اربوں مل جاتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے، حکم میرے پاک پروردگار کا، آپ نے دوسرے نمبر پر یا محمد کا وظیفہ خاموشی سے چپ چاپ، ایسے نہیں، جلدی نہیں، جلد بازی نہیں، جلد بازی آج آپ کی نہیں چلے گی، آج آپ کو میرے حساب سے ہی پڑھنا پڑے گا۔ دیکھو، اپنی من مانی مت کرو، صرف 3 بار پڑھنے کی بات ہے اور زندگی بھر کی دولت کا سوال ہے، زندگی کی مشکلات دور۔ اگر ساری زندگی مشکلوں میں پریشانیوں میں گزار دی ہے نا، تو آج رات کو 3 بار پڑھ کے دولت کی غیبی بارش صبح اٹھتے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگر صبح اٹھتے ہی تمہاری غریبی نہ دور ہوئی تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والو، اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا محمد کا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے شامل کرنا ہے۔ یا محمد کے ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یا محمد سے پہلے یا اللہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کا ذاتی نام جس میں تمام نام شامل ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار۔ جب یہ تمام وظیفوں کا آپ جائزہ لیں گے نا، آپ کو لگ پتا جائے گا، آپ کہیں گے یہ وظیفہ اثر کرے گا، آپ یہ خود ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ صبح معجزات دیکھ کے تو مانیں گے ہی مانیں گے، جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد جائزہ لیں گے نا، آپ کہیں گے کہ یہ وظیفہ تو واقعی ورکنگ کرتا ہے، جس کے اندر ایک ایک وظیفہ دولت کا سمندر ہے۔ یہ عمل 100% ورکنگ کرتا ہے، یہ اس عمل کی کرامت ہے۔ میں ہر 2 4 6 دن بعد جو بندہ آتا ہے دکھ تکلیف میں اس کو وظیفہ دیتا ہوں، وہ بندہ دعائیں دیتا ہے، صبح اٹھتے ہی وہ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتا ہے کہ یہ وظیفہ 100% ورکنگ کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے پڑھ لو۔ دیکھو، 2 وظیفہ پڑھ کے اب آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جو آخر میں آپ نے پڑھا یا اللہ یا محمد، یہ وظیفہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 3 بار، دوسرا 3 بار، اور تیسرا یعنی یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو دونوں کو ملا کے اکٹھا 7 ٹائم یعنی 7 بار پڑھ کے آپ نے سکون سے اطمینان سے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تینوں وظیفہ پڑھیں گے، مشکل سے آپ کو 15 سیکنڈ لگیں گے۔ اب آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیں، صرف 2 4 سیکنڈ کے اور وظیفے باقی ہیں، یعنی 2 4 سیکنڈ میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، یا 2 5 10 سیکنڈ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ چھوٹا سا عمل سمجھ لیں، بالکل بچوں والا آسان وظیفہ اب آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، بچہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، بچہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی پہلے بھی سورہ کوثر پڑھی، ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں میرے دوستو، کیا آپ نے ان وظائف کے ساتھ پڑھی ہے سورہ کوثر؟ کیا آپ نے یہ جو 3 وظیفے جو میں نے بتائے ہیں اس کے بعد کبھی پڑھی ہے سورہ کوثر؟ اور آگے جو بتاؤں گا وہ پڑھا ہے آپ نے کبھی نہیں بتائے گا کوئی آپ کو، کیونکہ یہ سینے کے راز ہیں، یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کے وظیفے ہیں، یہ وظیفہ کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ دیکھیں، دینے والی ذات رب کی ہے، مانگنا رب سے ہے، تو میں کون ہوتا ہوں سینے کا راز چھپاؤں؟ میں کون ہوتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے یہ خاص راز چھپانے والا؟ میرے غریب بہن بھائیوں، تمہیں خدا کا واسطہ صرف 3 بار پڑھ کے معجزہ دیکھ لو۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو ملا کے پڑھا، اس سے پہلے آپ نے یا غنی المدد کو پڑھ لیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے پڑھ لیا۔ یہ تینوں وظیفہ یعنی کہ یا ربنا میری جھولی بھر دے کو بھی پڑھ لیا، یا غنی المدد کو بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو ملا کر 7 بار جیسے ہی پڑھا تو اب آپ نے سکون سے اطمینان سے، اب دیکھیں، آپ نے پہلے تو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سکون سے اطمینان سے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، آپ کیا کرتے ہو کہ سورہ کوثر میں غلطیاں کرتے ہو۔ ایک تو ویسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر پڑھو گے فائدے ہی فائدے، لیکن اس عمل میں آپ نے سکون سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھیں اور کمپلیٹ سورہ کوثر سکون سے پڑھنی ہے۔ 1 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ اب آپ نے دیکھیں عمل کمپلیٹ ہونے والا ہے۔
बिल्कुल एंड पे आपने ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। देखिए, अगर आपको रात के वक्त सोते वक्त पहले कलमे के मोजज़ात कमालात पता चल जाए ना, जो बंदा रात में सोते वक्त पहला कलमा पढ़ता है तो वो फकीर से बादशाह बनता है। आपका आखिरी वजीफा बाकी है। अब आपने पहला कलमा पढ़ने के बाद आखिरी वजीफा सुन कर जाना है। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे वज़ाइफ हैं। ये 20 सेकंड का मैं पूरा अमल रोज रात को पढ़ता हूँ। मैं रात को सोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, फिर फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे पढ़ लिया। फिर या गनीयु अल मदद, या गनीयु अल मदद, या गनीयु अल मदद। देखे मेरी जुबान पे कैसे बैठा हुआ है, मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मजाक नहीं है। फिर जैसे ही मैं या गनीयु अल मदद को पढ़ता हूँ, फिर मैं फौरन पढ़ता हूँ या अल्लाहु या मोहम्मद, 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 या अल्लाहु या मोहम्मद। यानी मैं ये वजीफा 7 बार पढ़ता हूँ। फिर फौरन मैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। मैं एक बार इस अमल में सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़ता हूँ। याद रखिएगा, सिर्फ एक बार। अब जैसे ही सूरह कौसर पढ़ के मैं क्या करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, पहला कलमा 3 बार पढ़ के अमल का आखिरी वजीफा है। आखिरी घड़ियां हैं। खुदारा बिल्कुल एंड में आपने क्या पढ़ना है ये सुन लें। अब अल्लाह पाक के 2 अजीम नाम आपने सिर्फ 3 बार पढ़ने हैं, सिर्फ 3 बार। इन नामों को आपने बड़ी बार जिंदगी में पढ़ा होगा, लाखों बार पढ़ा होगा, हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन इस अमल में रात के सोते वक्त के सुल्तान अमल में 3 बार पढ़ के ये अमल कंप्लीट करना है। देखें, ये जो 2 वजीफे हैं ना, जो बिल्कुल आखिर में मिला के पढ़ने हैं, यही इस अमल का सबसे बड़ा खजाना है। यानी ये सारी चीजें आपने इकट्ठी पढ़नी है। कोई एक वजीफे की तादाद या तरतीब छूट गई ना, कोई चीज भी दरमियान में आपने यहाँ वहाँ तरतीब कर दी, अगर आपको लगे कि रात में जब आप ये अमल पढ़ लेना, आपको लगे देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं रात में 3-4 बार पढ़ता हूँ ये अमल। ईशा की नमाज पढ़ी, अमल पढ़ लिया, फिर खाना खाने के बाद पढ़ लिया, फिर सोते वक्त पढ़ लिया। इस तरह अगर बीच में 1-8 बार और वक्त मिला अमल पढ़ लिया तो क्या होता है कि अगर 1-8 बार गलती भी होती है ना तो 20 सेकंड लगते हैं। 3-4 बार अगर वक्फे से भी पढ़ेंगे ना तो प्यारे भाइयों 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इस अमल की ताकत यह है भाई कि सही तरह पढ़ोगे ना तो मोजज़ा फौरी तौर पर होगा। तो अब आपने सब चीजें पढ़ ली। पहला कलमा जैसे ही 3 बार पढ़ लिया सुकून से, इत्मीनान से, तो आपने अल्लाह पाक के आखिर में 2 नाम या वहाबू और या करीमू, इन दोनों को इकट्ठा मिला के पढ़ना है। या वहाबू या करीमू, या वहाबू या करीमू, या वहाबू या करीमू मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया। या वहाबू या करीमू मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबू या करीमू मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गए। इस तरह से 3 बार 3 टाइम। अल्लाह वालों, ये वजीफा पढ़ के आपने पहले तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और आखिर में वही दुरूद शरीफ पढ़ें जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने अपनी जो मुश्किलात हो, जो परेशानियां हो, ये अमल जैसे ही पढ़े, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़े, किसी से बात किए बगैर पहले दुआएं मांगनी है। जो भी आपकी हाजतें हो, बीमार हैं, परेशान हैं, बे औलाद हैं, दौलत चाहिए, नौकरी चाहते हैं, शादी का मसला है, कुछ भी है, पढ़ के सो जाए। इंशाल्लाह सुबह उठते ही बेड़े पार हो जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अजीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।